بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم پھر حاضر ہیں پروگرام سوال جواب کے سلسلے میں. تو میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالرحمن. میرے ساتھ موجود ہے قبلہ مفتی محمد عثمان رضا مدنی صاحب. تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کا دن آنے والا ہے. تو آئیے مفتی صاحب سے غزوہ بدر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. مفتی صاحب، غزوہ بدر کیوں پیش آیا اور اس کے بارے میں معلومات ذرا عوام الناس کے بارے میں فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ، اسلام کی بڑی عظیم طاقت ہے. ان طاقتوں میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی گنتی زیادہ ہونا یہ طاقت نہیں، بلکہ اسلام کی طاقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر اسلام کا نور ہو، پھر وہ ایک شخص ایک طرف ہو، 10 کافر ایک طرف ہوں، تو اللہ پاک ایک مسلمان کو عظیم طاقت سے نوازتا ہے. اس کی مثال غزوہ بدر کے اندر پیش آئی. 313 کی تعداد تھی. کافر جو ہے مکہ میں رہ کر آپس میں پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے. مدینہ پاک میں جب ہجرت کر لی تو اسی دوران مسلمانوں پر وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا. 313 کی تعداد، دوسری طرف کم و بیش 1000 کے قریب، اور ان کے پاس اونٹوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، گھوڑوں کی تعداد بھی، اور لڑنے والے شاہ سوار بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے. لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہیں عزت عطا فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو. یہاں پر بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمان گئے، لیکن ایک سامان تھا، وہ کیا؟ اسلام اور ایمان کا نور. اسی عالم میں وہ وہاں پر گئے کہ ہمارے پاس اسلام کا نور ہے اور اللہ ہماری مدد فرمائے گا. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنوں سے، مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے؟ کیسے؟ 3000 فرشتے بھیج کر. جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے جواب دیا، بلا کیوں نہیں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اگر تم صبر کرو، تقوی کرو، اختیار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم استقامت اختیار کرو، پھر اللہ کیسے مدد فرمائے گا؟ 5000 مزید فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے گا. تو اس بات سے پتہ یہ چلا، یہ فرشتوں کی جو آمد تھی وہ ایمان کے پکے ہونے کی علامت تھی. ایمان تھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا. یہ اعلان کب کیا؟ کہتے ہیں رات کا وقت تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے. حضور عرض کرنے لگے، اے اللہ، یہ تھوڑے سے مسلمان آئے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں. ادھر کافر ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو کچا چبا جائیں گے، مسلمان تو تھوڑی سی تعداد میں ہے، ہم تو ان کو ختم کر جائیں گے. آج وہ ذہن بنا کے آئے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے ختم کر دینا ہے، اسلام کا نام مٹا دینا ہے. اے اللہ، اگر حضور نے یہ تاریخی جملہ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اگر یہ مسلمان ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا. تو پھر اللہ پاک نے یہ خوشخبری ارشاد فرمائی، اے محبوب علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی مدد کریں گے. اور کیا کہا؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور اللہ پاک نے خوشخبری ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک تمہیں فتح یابی کی خوشخبری عطا فرماتا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ملے. اللہ اکبر. اور اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یہاں پر پتہ یہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، اور پیچھے مسلمانوں کے سینوں کے اندر جو اسلام تھا اس کی وجہ سے. پھر حضور نے نشان لگائے تھے، فلانا کافر
فلانی جگہ مرے گا، فلانا کافر فلانی جگہ مرے گا، بعین ہی وہاں پر ہی وہی یہ کافر مرے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اور آج آخر میں پیغام یہ ہے، کیونکہ یہ مختصر خلاصہ عرض کیا، آج پیغام یہ ہے، غزوہ بدر ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کی طاقت گنتی زیادہ ہونا نہیں، اسلام کی طاقت یہ ہے کہ سینوں کے اندر پکا ایمان ہو، پکا اسلام ہو۔ آج ہمیں درس دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، بڑے بڑے لیڈران کہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، کافروں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو ہماری عزت باقی رہے گی، ہماری روٹی چلتی رہے گی۔ آج دیکھ لیں پاکستان کس دہانے پر کھڑا ہے، وجہ یہ ہے اسلام سے دوری، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت سے دوری، جس کی وجہ سے آج ہماری روٹی بھی بند ہو چکی ہے۔ کافروں سے دوستی لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ آئیے غزوہ بدر سے کچھ سیکھیں، اسلام سے محبت کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں، انشاءاللہ دیکھیے گا پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔